بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 12ویں مرحلے میں تھی، اور انشاءاللہ آج چوتھی فصل میں صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کلی مباحث پیش کریں گے۔ اچھا، اب تک آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ پہلے مرحلے میں واجب الوجود کا اثبات ہوا، اس کے بعد واجب الوجود کی وحدت اور توحید کو بیان کیا گیا، اس کے بعد خالقیت اور ربوبیت میں توحید کا بیان پیش ہوا، اور اب مصنف صفات باری کے بارے میں کلی مباحث پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ خدا شناسی کے مباحث میں سے صفات باری کے بارے میں گفتگو، یہ بھی ایک اہم بحث ہے کہ سب سے پہلے مرحوم علامہ صفات باری تعالیٰ کی تقسیم پیش کرتے ہیں، اور اس تقسیم کے ذریعے سے صفات کے مختلف اقسام کو بیان کرتے ہیں، اور آخر میں اس نقطے کو بیان کریں گے کہ کون سی صفات سے خداوند منان یا واجب الوجود کس طریقے سے متصف ہے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ صفات خدا کو مختلف جہات سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان تقسیمات میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ صفات باری یا ذاتی ہیں یا صفات فعلی ہیں۔ اچھا، صفات ذاتی سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جن کو انتزاع کرنے کے لیے فقط ذات واجب کا لحاظ ہی کافی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صفات ذاتی سے متصف ہونے کے لیے فقط آپ واجب الوجود کی ذات کو مد نظر رکھیں تو آپ ان صفات کو انتزاع کر سکتے ہیں، یعنی ان صفات سے متصف ہونے کے لیے واجب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو، کسی غیر کو مد نظر رکھیں، نہ، فقط ذات واجب کو مد نظر رکھیں، آپ ان صفات کو انتزاع کر سکتے ہیں۔ مثلا حیات، مثلا علم، مثلا قدرت، یہ ایسی صفات ہیں کہ ان کے ساتھ متصف ہونے کے لیے فقط ذات واجب کا لحاظ کرنا کافی ہے، انہیں کہتے ہیں صفات ذات۔ اچھا، ان کے مقابلے میں صفات فعلی ہیں۔ خوب، صفات ذاتی کے مقابلے میں جب ہم صفات فعلی کہتے ہیں تو ان صفات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ صفات فعل کے لیے ضروری ہے کہ ذات واجب کے علاوہ کسی غیر کا بھی لحاظ کیا جائے۔ جب تک آپ اس غیر کا لحاظ نہیں کریں گے، آپ ان صفات کو انتزاع نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ صفات ہیں کہ فقط ذات باری تعالیٰ کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ان صفات کو انتزاع نہیں کر سکتے، حتماً کسی اور چیز کا بھی آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا۔ مثلا جیسے خالق ہونا، رازق ہونا۔ خوب، اب یہ خالق، رازق، جواد، غفور، تواب، منتقم، بدیع، رب، رقیب، رؤوف، صانع، مالک، یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ صفات فعلی کہلاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم خالق ہے تو فقط ذات واجب کا لحاظ کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک پروردگار عالم کسی چیز کو خلق نہیں کرے گا، کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی، جب تک وہ خلق نہیں کرے گا آپ اس کو صفت خالق کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے۔ یا اسی طریقے سے جب تک پروردگار عالم کسی موجود کو رزق نہیں دے گا،
آپ اس وقت تک پروردگار عالم کو رازق نہیں کہہ سکتے۔ تو بس صفات فعل میں آپ غیر کا لحاظ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اس صفات ذات اور صفات فعل کو اور زیادہ روشن کرنے کے لیے چند تفاوت اور فرق ان دونوں کے درمیان ذکر کرتے ہیں تاکہ صفات ذاتی اور صفات فعلی بالکل روشن ہو جائے۔ ایک لحاظ سے آپ 4 جہتوں سے صفات ذات اور صفات فعل میں فرق گزاری کر سکتے ہیں۔ مثلا صفات فعلی وہ صفات ہیں جن صفات کے انتزاع کے لیے ذات واجب اور اس کا فعل اور ان کے درمیان نسبت سنجی اس کو مد نظر رکھیں گے تو آپ ان صفات کو انتزاع کر سکتے ہیں۔ واجب تعالیٰ کی ذات، اس نے مخلوق کو خلق کیا، اس کے بعد اس مخلوق اور ذات واجب کے مابین آپ کی عقل مقایسہ کرتی ہے، پھر وہاں سے صفت خالقیت کو انتزاع کرتی ہے کہ خدا خالق ہے۔ لیکن صفات ذاتی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ذات واجب کے فعل کا لحاظ کریں، نہ، آپ خود ذات واجب کو مد نظر رکھیں اور ان صفتوں کو انتزاع کر سکتے ہیں۔ بس یہ پہلا تفاوت۔ دوسرا تفاوت یہ ہے کہ صفات فعل کے تابع ہے، یعنی خدا نے متعال کسی فعل کو انجام دے گا تو آپ اس صفت فعل کو انتزاع کر سکتے ہیں۔ لہذا جس طریقے سے فعل زمانی اور مکانی ہو سکتا ہے، زمان اور مکان کی قیودات میں آ سکتا ہے، ان سے مقید ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے صفات فعلی واجب بھی زمان اور مکان کی قیودات میں مقید ہو سکتی ہے، کیونکہ صفات فعل اصلاً تابع فعل ہے۔ اگر فعل مقید ہے کچھ خصوصیات سے تو وہ صفات بھی مقید ہوں گی ان خصوصیات کے ساتھ۔ مثلا پروردگار عالم نے فلاں زمان میں فلاں فعل کو انجام دیا تو خوب آپ کہیں گے کہ فلاں زمان میں خدا اس فعل کی نسبت سے خالق ہے۔ اگر پروردگار عالم نے فلاں مکان اور فلاں جگہ پر فلاں چیز کو رزق دیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے متعال فلاں مکان میں فلاں چیز کا رازق ہے۔ تو فعل جس طریقے سے ان قیودات سے مقید ہو سکتا ہے، صفات فعل بھی ان قیودات کے ساتھ مقید ہو سکتی ہے۔ لیکن صفات ذات اس طریقے سے نہیں ہے۔ صفات ذات کو آپ زمان و مکان اور اس قسم کی قیودات سے مقید نہیں کر سکتے، لیکن صفات فعل کو کر سکتے ہیں۔ خب یہ دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب اور تیسرا فرق جو ان صفات کے درمیان ہے وہ یہ ہے، صفات فعل وہ صفات ہیں کہ جن میں سلب اور اثبات دونوں ممکن ہیں، یعنی ایک ہی صفت فعل کی نسبت سے آپ سلب و اثبات کر سکتے۔ مثلا جب تک خدا نے متعال نے خلق نہیں کیا آپ کہتے ہیں خدا خالق نہیں ہے، جیسے ہی خدا نے متعال نے خلق کیا آپ کہتے ہیں خدا خالق ہے۔ بس خدا خالق ہونے اور خالق نہ ہونے سے متصف ہو سکتا ہے، جب تک خلق نہیں کرتا خالق نہیں ہے، جب خلق کیا تو خالق ہے۔ یعنی صفت فعل کی نسبت سے سلب و اثبات دونوں ممکن ہیں، لیکن صفت ذات میں یہ ممکن نہیں ہے۔ صفت ذات میں فقط اور فقط اثبات ہے، وہاں پر کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں سلب کی نسبت خدا کی طرف نہیں دے سکتے۔ آپ نعوذ باللہ کسی بھی صورت میں نہیں کہہ سکتے کہ خدا عالم نہیں ہے، نہ، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ خوب یہ تیسرا فرق۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ صفات فعل ہمیشہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ذات کے علاوہ کوئی غیر ہے جس کا ذات الہی سے تعلق ہے، لیکن صفات ذاتی میں یہ بات نہیں ہے۔ خلاصہ کلام آغا بقول مرحوم حضرت آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آپ اپنی کتاب آموزش فلسفہ میں اس طریقے سے کہتے ہیں کہ صفات ذاتی میں واجب تعالی ان صفات کا عینی مصداق ہوا کرتا ہے، اور صفات فعلی خدا اور مخلوق کے مابین اضافات اور نسبتوں سے حکایت کرتی ہے۔ بہت دقیق تعبیر ہے۔ یعنی صفات ذات وہ ہیں کہ جہاں پر واجب تعالی ان صفات کا مصداق عینی ہوتا ہے، جبکہ صفات فعلی میں ایسے نہیں ہے کہ ان صفات فعلی میں خدا ان صفات فعلی کا عینی مصداق ہو، بلکہ خدا اور مخلوق کے مابین اضافات اور نسبتوں
کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہ صفات انہی اضافات اور نسبتوں سے حکایت کرتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مرحوم آغا مصباح کہ پس صفات فعلی در حقیقت ان اضافات، نسبتوں اور اعتبارات سے عبارت ہے۔ البتہ توجہ رکھیں، کبھی کسی نسبت کے انتزاع کے لیے یہی کافی ہے، ذات اور غیر کو مد نظر رکھیں جیسے خالقیت، اور کبھی ذات اور مخلوق کے علاوہ کسی نسبت کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ دوسری نسبت انتزاع ہوگی، جیسے مغفرت جو ربوبیت پر متوقف ہے، جب تک تشریع الہی نہیں ہوگی، اس تشریع کی مخالفت نہیں ہوگی، تب تک صفت غفاریت متحقق نہیں ہوگی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مرحوم آغا مصباح فرماتے ہیں کہ صفات فعلی میں اس صفت فعلی کے مفہوم پر منحصر ہے۔ کبھی کبھار ہو سکتا ہے ذات اور اس غیر کو لحاظ کریں اور اس صفت کو آپ انتزاع کر لیں، لیکن کبھی کبھار نہ، متعدد اضافات کو مد نظر رکھیں گے تب جا کر آپ اس صفت کو انتزاع کر سکتے ہیں۔ خوب، بس صفات ذاتی اور صفات فعلی ہمارے لیے روشن ہو گئے۔ اچھا، دوسرا مطلب جو اس بدایہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں اور اس مطلب پر توجہ بھی کریں، وہ مطلب یہ ہے کہ صفات فعل درست ہے کہ مقام فعل سے انتزاع کرتے ہیں، لیکن ان صفات فعل کا ریشہ اور بنیاد صفات ذاتی میں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو صفات فعل بھی اسی صفت ذات کی طرف پلٹتی ہیں۔ مثلا جیسے خالق ہونا ہے، خوب یہ ایک طریقے سے قدرت باری کی طرف اس کی باز گشت ہے، رازق ہونا اس کی بھی قدرت باری کی جانب باز گشت ہے۔ بس یہاں پر دقت کریں، صفات فعل اور صفات ذات کے درمیان کبھی کبھار یہ ہوتا ہے انسان صفت فعل کو مد نظر رکھتا ہے لیکن نہ خود آگاہ صفت ذات کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ مثلا جیسے ہم خالق کہتے ہیں نا، تو سامنے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ بابا وہ ذات جو خلق کر سکتی ہو۔ خوب، یہ جو خلق کر سکتی ہو یہ صفت فعل نہیں ہے، یہ صفت ذات ہے۔ آپ نے خالقیت کو قدرت کی طرف پلٹایا۔ رازق یعنی جو رزق دے سکتا ہے، خوب یہ صفت فعل نہیں ہے، یہ آپ نے اس صفت رازقیت کو قدرت کی طرف پلٹا دیا۔ یہ نقطہ دقیق ہے اور اس نقطے پر حتماً توجہ کریں۔ عام طور پر سوال بھی کرتے ہیں کہ بابا خدا متعال ازل سے خالق ہے یا ازل سے خالق نہیں ہے، ازل سے رازق ہے یا ازل سے رازق نہیں ہے؟ تو سامنے والے سے پوچھیں کہ بھائی تمہاری کیا مراد ہے؟ آیا صفت فعل مراد ہے؟ خوب، اگر صفت فعل مراد ہے تو وہ صفت فعل اسی وقت آئے گی جب خدا متعال فعل کو انجام دے گا۔ اور اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ اس فعل پر قدرت رکھتا ہے یا قدرت نہیں رکھتا تو یہ صفت فعل نہیں ہے بلکہ صفت ذات کی طرف اس کی باز گشت ہے۔ ان دونوں نکات کے درمیان حتماً آپ تفاوت رکھیں اور اس نقطے کی طرف متوجہ رہیں۔ اچھا، یہاں سے ایک اور مطلب بھی روشن ہو جاتا ہے، صفات فعلی خدا عین ذات نہیں ہے، صفات ذاتی خدا عین ذات ہے۔ انشاءاللہ یہ بات آگے آئے گی اور توضیح آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ معمولاً ہمارے ہاں اس تفصیل کو مد نظر نہیں رکھتے۔ دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں اور ہماری نظر بھی ہے، امامیہ کی نظر بھی ہے اور حکماء کی نظر بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ بحث کا دوسرا حصہ ہے اور اس کو بیان بھی کریں گے۔ سوال ہوتا ہے کہ خدا متعال کی صفات آیا عین ذات ہے یا عین ذات نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا متعال کی جو صفات ذاتی ہیں وہ عین ذات ہیں، لیکن جو صفات فعلی ہیں وہ عین ذات نہیں ہے بلکہ زائد بر ذات ہیں، عین ذات نہیں ہے اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا متعال کی صفات جو ذاتی ہیں وہ عین ذات ہیں، لیکن جو صفات فعل ہیں وہ زائد بر ذات ہیں اور حادث ہیں۔ ان قلتا، مگر ہو سکتا ہے کہ خدا کی کوئی صفت حادث ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ بابا صفت ذات حادث نہیں ہو سکتی، باقی صفت فعل حادث ہو سکتی ہے۔ اور اس کا سر اور راز بھی یہ نقطہ ہے کہ صفت فعل در حقیقت صفت فعل خدا ہے، نہ کہ صفت ذات خدا ہے۔ جتنی بھی صفات فعلی ہے اگر ان پر آپ توجہ کریں تو در حقیقت وہ صفات فعل ہے نہ کہ صفات ذات ہے۔ اب اگر فعل حادث ہے تو وہ صفت بھی حادث ہو سکتی ہے، مشکل نہ دار ہے۔ خوب، یہ ایک مطلب صفات ذاتی اور صفات فعلی کے بارے میں۔
ایک اور مطلب کہ چلے بھلا اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھوں، اس کے بعد اس دوسرے مطلب کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الرابع فی صفات الواجب الوجود تعالی و معنی اتصافہ بہا۔ فرماتے ہیں چوتھی فصل واجب الوجود کی صفات کے بیان میں اور اس نقطے کے بیان میں ہے کہ خدا نے متعال ان صفات کے ساتھ کیسے متصف ہوتا ہے۔ تنقسم الصفات الواجبیۃ بالقسمۃ الاولیہ۔ پہلی قسمت کے اعتبار سے، قسمت اولیہ کے اعتبار سے دیکھیں تو صفات واجب تقسیم ہوتی ہیں الی ما، ان صفات کی طرف کہ تکفی فی ثبوت ہی الذات المتعالیہ، جن کے ثبوت کے لیے فقط ذات متعالیہ کا ہونا کافی ہے، من غیر حاجت الی فرض امر خارج، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ذات واجب کے علاوہ ایک اور امر خارجی کو آپ فرض کریں، نہ کسی اور امر خارجی کو فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط ذات واجب کو مد نظر رکھے آپ ان صفات کو انتزاع کر سکتے ہیں۔ کہ حیات ہی تعالی، جس طریقے سے حیات باری تعالی، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی حیات سے کیا مراد ہے، وہ علم ہی بنفس، جیسے خدا نے متعال کو اپنی ذات کا علم ہے، درست ہے۔ وَتُسَمَّى الصِّفَةَ الذَّاتِيَّہ، اب اس کو صفت ذاتی کہتے ہیں۔ البتہ علم بالنفس ہی فقط صفت ذاتی نہیں ہے، بلکہ علم بالغیر بھی صفت ذاتی ہے، لیکن علم ہی بنفس ہی کو مثال کے طور پر اس لیے ذکر کیا تاکہ یہ بات بالکل روشن ہو۔ علم ہی بغیر ہی کے اندر تھوڑی سی سختی ہے جو انشاءاللہ بعد والے مباحث میں عرض کروں گا، لہذا یہاں پر انہوں نے صرف اس کو ذکر کیا کہ علم ہی بنفس ہے۔ وما لا يتم الاتصاف به الا مع فرض امر خارج من الذات، یعنی ایسے عبارت تنقسم الصفات الواجبیۃ بالقسمۃ الاولیہ الی ما تکفی وما لا يتم، یہ ما لا يتم الی ما تکفی، ما تکفی پر عطف ہو رہا ہے۔ تقسیم ہوتی ہے اوپر والی کے جن کو صفات ذات کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے وما لا يتم الاتصاف به الا مع فرض امر خارج من الذات، اور ان صفات کی طرف کہ جن صفات کے ساتھ متصف ہونا تام نہیں ہوگا مگر یہ کہ ذات کے علاوہ ایک اور امر خارجی کو آپ لحاظ کریں، کل خلق والرزق والاحیاء، جیسے خلق ہے، رزق ہے اور احیاء ہے۔ وتسمى الصفۃ الفعلیہ، اور ان کو صفت فعلیہ کہتے ہیں۔ وصفات الفعلیۃ کثیرۃ، آغا صفات فعلیہ بہت زیادہ ہے۔ وہی علی کثرتها منتزعۃ من مقام الفعل، خوب اپنی کثرت کے باوجود ان کو انتزاع کیا جاتا ہے مقام فعل سے، درست ہے۔ خارجۃ عن الذات، اور یہ صفات خارج از ذات ہیں، عین ذات نہیں ہے۔ والکلام فی هذه الفصول فی الصفات الذاتیہ، خود کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے لہذا ان کے بارے میں یہاں پر کوئی اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے۔ ان فصول کے اندر جو ہماری گفتگو ہوگی در حقیقت وہی صفات ذاتیہ کے بارے میں ہوگی، کیونکہ صفات فعلیہ تو مقام فعل سے انتزاع ہوتی ہے، درست ہے، ان میں بہت زیادہ اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ اصل صفات ذاتیہ کے اندر واقعاً جر و بحث ہے، جیسے ذکر کریں گے کہ خدا ان صفات ذاتیہ سے کیسے متصف ہوتا ہے، یہاں پر پھر مباحث ہیں۔ فنقول، خوب یہاں تک بس صفات ذاتی اور صفت فعلی کو ذکر کیا۔ اس کے بعد مرحوم علامہ خوب صفات ذاتی کے بارے میں ایک برہان ذکر کرتے ہیں کہ یہ برہان اس طریقے سے ہے کہ آیا واقعاً خدا صفات ذاتی سے متصف بھی ہے یا نہ، دلیل اس طریقے سے علامہ ذکر کرتے، کہتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ فصل میں ثابت کیا کہ جو بھی موجود ہے اپنے تمام کمالات کے ساتھ اس کا منشا اور سرچشمہ خدا ہے، یعنی جتنے بھی موجودات اس عالم کے اندر ہیں ان کے اصل وجود کا افاضہ اور ان کے کمالات کا افاضہ خدا متعال کی جانب سے۔ اچھا، دوسرا مقدمہ جو عقلی طور پر بالکل روشن ہے، فاقد الشے معطی شے نہیں ہو سکتا، جس کے پاس اپنے پاس کوئی چیز نہ ہو وہ چیز کسی اور کو عطا نہیں کر سکتا،
کہ بالکل روشن ہے، علت و معلول کے بعد میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ، عالم خارج کے اندر ہم جتنے موجودات دیکھتے ہیں ان کے اندر علم و قدرت اور بہت ساری صفات کمالیہ موجود ہے۔ اچھا، اب ان تینوں مقدمات کو اگر آپس میں جوڑیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پروردگار عالم صفات کمالیہ سے متصف ہے۔ بھائی خارج کے اندر جو موجودات ہیں ان میں صفات کمالیہ پائی جاتی ہے، ان موجودات کے وجود کا اور کمالات کا افاضہ کرنے والا خدا ہے۔ خوب اب نہیں ہو سکتا کہ جو ذات ان موجودات کو یہ کمالات دے لیکن وہ کمالات خود اس کے اندر موجود نہ ہو، نہیں ہو سکتا ایسے۔ پس خداوند متعال جو مفیض کمالات ہے وہ خود کمالات سے متصف ہوگا۔ یہ برہان مروم علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں عبارت کو، فَنَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمَبْدَأُ الْمُفِيضُ لِكُلِّ وُجُودٍ وَكَمَالٍ وُجُودِيٍّ، اگر آپ نے جان لیا کہ ہر موجود اور اس کے کمال وجودی کا افادہ کرنے والا خدا ہے۔ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْمَبَاحِثِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْعِلَّةَ الْمُفِيضَةَ لِشَيْءٍ وَاجِدَةٌ لِحَقِيقَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِنَحْوٍ أَعْلَى وَأَشْرَفَ۔ علت و معلول کے مباحث میں آپ نے جان لیا وہ علت کے جو کسی شے کا افادہ کرتی ہے ضروری ہے کہ اس شے کی حقیقت کی واجد ہو، البتہ بناء اعلیٰ و اشراف، ان حدود و قیودات کے ساتھ نہ، لیکن بناء اعلیٰ و اشراف مرتبہ علت میں معلول کو موجود ہونا چاہیے۔ خوب فمؤتی الشیء غیر فاقد له، جو اعطا کرنے والا ہے کسی چیز کا، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز اس کے پاس نہ ہو۔ پس فَلَهُ سُبْحَانَهُ اتصاف ما بصفات الکمال، پس پروردگار عالم صفات کمال سے ایک طرح کا اتصاف رکھتا ہے۔ اچھا اگر آپ غور کریں تو اس دلیل سے فقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ صفات کمالی علم، قدرت، حیات خداوند متعال کے پاس موجود ہے، اتنا صرف ثابت ہوتا ہے۔ لیکن آیا وہ صفات لامحدود ہیں؟ یہ تو ثابت نہیں ہوتا اس برہان سے۔ مثلا ہم نے خارج میں دیکھا موجودات عالم بھی ہیں، قادر بھی ہیں، حی بھی ہے، لیکن ان کا علم، قدرت، حیات وہ تو محدود ہیں۔ خوب آپ یہ تو ثابت کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال کے لیے علم، قدرت، حیات ہے، لیکن آیا وہ علم، قدرت، حیات لامحدود ہے؟ خوب اس برہان سے ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا دوسرا نقطہ، اس برہان سے فقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کمالات جو موجودات کے اندر ہیں وہ کمالات خدا کے اندر ہے، اما اگر کوئی ایسا کمال ہو جو ان موجودات کے اندر نہ ہو، آیا وہ کمال بھی خدا کی ذات میں ہے؟ خوب یہ بھی ثابت نہیں ہوتا اس برہان سے۔ لہذا یہ برہان فقط فی الجملہ خداوند منان کے لیے کمالات کو، صفات کو ثابت کرتا ہے، لیکن آیا وہ کمالات لامحدود ہیں؟ آیا خداوند متعال کے کمالات فقط انہی کمالات تک محدود ہیں یا ہر قسم کا کمال وہاں پر موجود ہے؟ خوب یہ بھی اس برہان سے سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے یہ برہان اتنا کامل نہیں ہے۔ اگر آپ کامل برہان ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ خداوند متعال کے وجود بسیط سے وارد ہوں، آپ پروردگار عالم کی حقیقت صرف ہونے سے وارد ہوں۔ اگر حقیقت صرف کے ذریعے سے آپ وارد ہوں تو پروردگار عالم کے لیے جو آپ کمالات ذکر کریں گے وہ لامحدود کمالات بھی ہوں گے اور ہر طرح کے کمالات بھی ہوں گے۔ یعنی آپ دلیل جو صفات پر دیں وہاں پر خداوند متعال کی لامحدودیت اور صرفیت کو مد نظر رکھے ہیں، درست ہے؟ خوب اگر اس باب سے وارد ہوں گے جیسا کہ مرحوم علامہ نہایہ کے اندر اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پھر برہان کامل ہو جائے گا۔ باقی یہ جو بدایہ کے اندر برہان ذکر کیا گیا ہے یہ تمام جہاد کو بیان نہیں کر پاتا۔ خلاصہ کلام فَلَهُ سُبْحَانَهُ اتصاف ما، اور علامہ بھی صرف یہی چاہتے ہیں فی الجملہ اتصاف کو ثابت کریں کہ خداوند متعال فی الجملہ ان صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اما اس کی لامحدودیت خوب اس برہان میں ہم اس کی طرف ناظر نہیں ہیں۔
جب ہم ثابت کریں گے کہ صفات خدا عین ذات ہے تو خود بخود ان صفات کی لامحدودیت بھی ثابت ہو جائے گی. یعنی ابھی آپ نے ثابت کیا کہ خدا عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، حی بھی ہے، اما یہ صفت لامحدود ہے، اس برہان سے ثابت نہیں ہوا. بعد میں آپ کہیں گے کہ خدا کی صفات عین ذات ہے. خود جب ذات لامحدود ہے تو ان صفات کو بھی لامحدود ہونا چاہیے. ایسے کر کے بھی آپ بیان کو کامل کر سکتے ہیں. کل علم والقدرت والحیات فلننظر فی اقسام الصفات و نحو اتصافہ بہا. بس یہ صفات تو خدا کے لیے ہے، اب ضروری ہے کہ ہم اقسام صفات کو دیکھیں اور خداوند متعال ان صفات کے ساتھ کیسے متصف ہے اس نقطے کو بھی سمجھیں. اچھا، مرحوم علامہ سب سے پہلے صفات کو تقسیم کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ صفات یا صفات ثبوتیہ ہیں یا صفات سلبیہ ہیں. اچھا، صفات ثبوتیہ سے مراد وہ کمالات ہے کہ جن کمالات کے ساتھ ذات واجب مزین اور آراستہ ہے. علم، قدرت، حیات جیسے آپ پڑھتے ہیں. صفات سلبیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں کہ فلاں فلاں نقائص اور عیوب خدا کے اندر نہیں ہے. پس صفات سلبیہ کے اندر دقت کیجئے گا، صفات سلبیہ کے اندر کسی چیز کو خدا سے سلب نہیں کرتے، بلکہ در حقیقت ہم خدا سے نقص کو سلب کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ خدا عاجز نہیں ہے. خوب اس کا کیا معنی ہے؟ عاجز، عجز عدم قدرت ہے، نقص ہے. اب آپ اس نقص کو سلب کرتے ہیں. خدا عاجز نہیں ہے یعنی ایسے نہیں ہے کہ خدا قدرت نہیں رکھتا، خدا قدرت رکھتا ہے. اگر خدا جاہل نہیں ہے، جہل کیا ہے؟ عدم علم ہے. خوب آپ عدم علم کو سلب کرتے ہیں. تو پس صفات سلبیہ بھی در حقیقت سلب و سلب ہے. یہ نقطہ سمجھیے گا. ہم عام طور پر ایسے سمجھتے ہیں کہ گویا کہ صفات سلبیہ میں کوئی چیز خدا سے سلب کرتے ہیں، نہ کسی کمال کو خدا سے سلب کرتے ہیں، نہ. صفات سلبیہ میں در حقیقت ایک امر عدمی کو، در حقیقت ایک نقص کو، ایک عیب کو خدا سے سلب کرتے ہیں کہ وہ عیب خود امر سلبی ہے. اس امر سلبی کو سلب کرنا در حقیقت اس صفت کو اثبات کرنا ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خدا عاجز نہیں ہے. عجز کسے کہتے ہیں؟ خود عجز عدم قدرت کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ خدا ایسے نہیں ہے کہ قادر نہ ہو، بلکہ خدا قادر ہے. لیکن دوسرے موارد میں ہم عام طور پر جو دوسری مخلوقات ہیں وہاں پر کسی کمال کو سلب کر سکتے ہیں. مثلا میں خوب فرض کریں بہت زیادہ قدرت نہیں رکھتا، درست ہے، یہاں پر واقعاً کمال کو مجھ سے سلب کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے دوسرے موجودات میں آپ کسی کمال کو سلب کرتے ہیں، کسی چیز کو سلب کرتے ہیں، اس طریقے سے خدا کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا سے فلاں چیز کو سلب کر رہے ہیں یا فلاں کمال کو سلب کر رہے ہیں. نہ، خدا کے لیے کسی کمال کو سلب نہیں کرتے، بلکہ صفات سلبیہ کی بعض گشت بھی در حقیقت صفات ثبوتیہ کی طرف ہوتی ہے. اب یہ ایک نقطہ صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ کے بارے میں. دیکھیں عبارت کا ٹکڑا. فَنَقُولُ تَنْقَسِمُ الصِّفَةُ إِلَىٰ ثُبُوتِيَّةٍ كَالْعَالِمِ وَالْقَادِرِ. اگر صفات ایک لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے صفات ثبوتیہ کی طرف جیسے عالم اور قادر. وَسَلْبِيَّةٍ کہ تُفِيدُ مَعْنَى سَلْبِيًّا. صفات سلبیہ وہ ہے جو معنی سلبی کا افادہ کرتی ہے. لَكِنَّكَ عَرَفْتَ آنِفًا، ابھی آپ نے جان لیا کہ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلْبُ كَمَالٍ مِنَ الْكَمَالَاتِ مِنْهُ تَعَالَى. کمالات میں سے کسی بھی کمال کو آپ خدا سے سلب نہیں کر سکتے، کیونکہ لِكَوْنِهِ مَبْدَأَ كُلِّ كَمَالٍ، اس لیے کہ ہر کمال کا سرچشمہ وہی ہے. فَصِفَاتُهُ السَّلْبِيَّةُ، پس خدا کی جو صفات سلبیہ ہے مَا دَلَّ عَلَى سَلْبِ النَّقْصِ وَالْحَاجَةِ، جو اس نقطے پر دلالت کرتی ہیں کہ بابا خدا کے اندر نقص اور حاجت نہیں ہے. پس در حقیقت صفات سلبیہ سلب و سلب الکمال ہے. مثلا کمن لیس بجاہل من لیس بعاجز وما لیس بجوہر. خوب یہاں پر آپ کیا کریں؟ لیس بجاہل، جاہل خود ایک سلب ہے یعنی عدم العلم، اس کو سلب کر رہے. عجز خود ایک سلب ہے یعنی عدم القدرہ، اس کو سلب کر رہے. خوب
اور اسی طریقے سے جوہر، کیونکہ وہ بھی ایک محدودیت کو بیان کر رہا ہے. وَلَمَّا كَانَ النَّقْصُ وَالْحَاجَةُ فِي مَعْنَى سَلْبِ الْكَمَالِ، کیونکہ بابا نقص اور حاجت سلب کمال کے معنی میں ہے، تو كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب الکمال. تو پس صفت سلبیہ جو مفید ہے اس بات کی کہ سلب نقص ہو رہا ہے، یہ صفت سلبیہ راجعتاً پلٹتی ہے الى سلب الکمال. اس کو سمجھا؟ سلب کمال کیسے؟ عجز سلب کمال ہے نا، عجز یعنی عدم قدرت. اس عدم قدرت کو آپ سلب کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عدم قدرت خدا کے لیے نہیں ہے. وَهُوَ ایجاب الکمال، پس یہ سلب و سلب الکمال در حقیقت ایجاب کمال ہے، کمال کا اثبات ہے. ایسے نہیں ہے کہ خدا قادر نہ ہو، پس یعنی خدا قادر ہے. فَمَعْنَا لَيْسَ بِجَاهِلٍ یعنی سلب و سلب العلم، یہ جو کہتے ہیں خدا جاہل نہیں ہے یعنی سلب العلم کو سلب کر رہے ہیں. وَمَعْنَاهُ ایجاب العلم، اس کا معنی یہ ہوگا کہ پس اس کے لیے علم پایا جاتا ہے. خوب یہ ایک تقسیم. ایک اور تقسیم ہے صفات باری کے بارے میں کہ اس تقسیم کو ابھی ذکر کروں یا جلسے آئندہ میں؟ چلیں جلسے آئندہ میں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ بھی ذہنی طور پر فریش ہوں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.